بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے جہاں کو ویراں کر گیا۔ پاکستان بھر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے تمام اسلام پسندوں کے لیے ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ عالم اسلام کے عظیم رہنما اور بہت بڑے عالم دین، بے باک اور نڈر مجاہد علامہ خادم حسین رضوی بھی اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اب سے کچھ دیر قبل لاہور میں شیخ زید ہاسپٹل میں انہیں لایا گیا جب ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ خادم حسین رضوی صاحب کی مرگ ناگہاں بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے اور مذہبی طبقے میں ایک بہت بڑا خلا ہے جسے صدیوں تک پر نہیں کیا جائے گا۔ ان کی مرگ ناگہاں ایک ایسے وقت میں جب وہ ناموس رسالت کے محاذ پر کھڑے تھے اور بہت بڑی جنگ لڑ رہے تھے، ان کی یہ مرگ ناگہاں بہت سارے سوالات کو بھی جنم دے رہی ہے۔ خادم حسین رضوی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ضلع اٹک کے گمنام گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پر انہوں نے چوتھی تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جیلم آ گئے تھے جہاں انہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا اور پھر حصول علم نبوی کے لیے انہوں نے ملک بھر میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، جس کے بعد وہ ایک بہترین خطیب بھی بن گئے، قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر بھی اور بہت بڑے شیخ الحدیث بھی۔ 1993 میں دادا دربار لاہور کے قریب اوقاف کی ایک مسجد میں امام و خطیب بھی مقرر ہو گئے تھے، جو سلسلہ تقریباً 2017 تک جاری رہا، اور 2016 اور 17 میں جب اس وقت کی حکومت نے عاشق رسول ممتاز قادری کو پھانسی دی تو اس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب نے حکومت کے خلاف اپنے موقف میں انتہائی سختی لائی، جس کے بعد انہیں اپنی ملازمت سے بھی برطرف ہونا پڑا۔ خادم حسین رضوی پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی مذہبی طبقے میں ایک ایسی شخصیت تھی جس کی مثال نہیں ہے۔ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں اتنی بڑی مقبولیت حاصل کی جس کی مثال شاید اس صدی میں بھی نہ ملے۔ پاکستان کے عظیم رہنما اور اس وقت پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمن صاحب نے ان کے بارے میں پچھلے دنوں لکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی علم اعتبار سے مستحکم ہے، حفظ قرآن پر انہیں مکمل عبور حاصل ہے، قرآن و حدیث کے حوالہ جات ازبر ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور تاریخ اسلام پر انہیں عبور حاصل ہے، علامہ اقبال کا اردو اور فارسی کلام انہیں ازبر ہے، ذہانت کے ساتھ ساتھ حافظہ اور استحضار غضب کا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اردو خطابت کے لیے کلام اقبال سے زیادہ اکثیر چیز کوئی اور نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال کو قلندر لاہوری کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ خادم حسین رضوی اپنے من میں ڈوبے ہیں یا نہیں؟ علامہ اقبال کے من میں واقعی ڈوب چکے ہیں، بلکہ پنجابی زبان کے محاورے کے مطابق کھپ چکے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی پاکستانی سیاست کے افق پر 2017 کے بعد ایسے چھائے رہے کہ پھر اپنی موت تک ان کی سیاست کا ڈنکا پاکستان میں بجتا رہا۔ ابھی 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں خادم حسین رضوی کی جماعت نے پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ لیے تھے، جس نے پاکستانی سیاست میں برسوں سے سیاست کرنے والی جماعتوں کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ خادم حسین رضوی کا بہت بڑا کمال یہ تھا کہ لوگ ان سے ٹوٹ کر عشق کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پر لاکھوں کا مجمع سڑکوں پہ نکل کر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک کرشماتی شخصیت تھی ان کی، اور علامہ خادم حسین رضوی جیسا انسان بریلوی مکتب فکر میں پھر مشکل ہے کہ پیدا ہو جائے۔ خادم حسین رضوی کی جو سب سے اہم ترین بات تھی
وہ یہ تھی جیسا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ اب جیسی ہی ان کی موت کی خبر ان کے مریدین کو ملی تو اس کے بعد ہاسپٹل میں، اس ویڈیو میں بھی آپ ذرا جھلک دے سکتے ہیں، ان کے مریدین اور معتقدین ہاسپٹل کے اندر زارو قطار رونے لگے، اور جیسے ہی یہ خبر پورے ملک میں پھیلی جنگل کی آگ کی طرف، تو ہر طرف سے ہو کا عالم کے ان کے مریدین اس وقت بڑے ہی غم کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلومات کرے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیوں کر انتقال کر گئے اور انہیں موت کیسی ہو گئی۔ اچانک ان کی طبیعت اتنی تو بھی زیادہ خراب نہیں تھی کہ، کیونکہ ابھی انہوں نے دھمکی بھی دی تھی حکومت کو کہ، بلکہ حکومت سے ان کے مذاکرات بھی ہوئے تھے کہ پاکستان سے فرانس کی سفیر کو 3 مہینوں بعد نکالنا ہے، اور حکومت نے پچھلے دنوں ان کے ساتھ یہ مذاکرات کیے تھے جس پر دستخط بھی ہوئے تھے حکومت کے نمائندوں کے۔ اس کے بعد خادم حسین رضوی، موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شک مقرر ہے، مگر خادم حسین رضوی جیسے انسان کا یوں اچانک ان کی موت کا واقع ہو جانا بہت سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر شیخ زید ہاسپٹل میں جب ان کی لاش لائی گئی ہے، اور شیخ زید ہاسپٹل کے ترجمان کے مطابق جب خادم حسین رضوی صاحب کو لایا گیا تو ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس حوالے سے بھی حکومت شفاف تحقیقات کرے، باقی موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کم سے کم حکومت کے اوپر اور ریاست کے اوپر اس کی ذمہ داری نہ آئے، انہیں کوئی مورد الزام نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اور خاص طور پر ان کے مریدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ خادم حسین رضوی صاحب کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں بھی ہیں، اور امید یہی ہے کہ ان کے بیٹے اب ان کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے جس طریقے سے انہوں نے اس کو ببانگ دہل آگے اٹھایا تھا۔